رمضان 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 یا حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی مثالی زندگی کے عنوان سے جو سلسلہ وار پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والا وہ ہے کہ اسے جو چیز اپنے لیے پسند ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند ہو، یعنی ڈوئل کریکٹر نہ ہو۔ اگر ایک مسلمان کو اپنے لیے کچھ اور پسند ہے اور دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ کچھ اور رویہ اختیار کر رہا ہے تو یہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسک۔ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بالکل وہی چیز پسند نہ کرے جو اسے اپنے لیے پسند ہو۔ آج میرے عزیزوں، اس حدیث پہ عمل ہی ختم ہو گیا۔ اب آپ بتائیے، معاشرے میں کون اپنے لیے غیبت کرنا پسند کرتا ہے؟ کون اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی غیبت کی جائے؟ لیکن اپنے لیے تو پسند نہیں، دوسرے مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہے۔ تو ایک انسان کے دو پسند ہو گئی، اپنے لیے غیبت پسند نہیں اور دوسرے مسلمان بھائی کی مزے لے لے کے غیبت کی جا رہی ہے۔ آج معاشرے میں کون یہ پسند کرتا ہے کہ اس سے جھوٹ بولا جائے؟ اپنے لیے تو جھوٹ پسند نہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو یہ دو کردار ہو گئے ایک شخص کے، اپنے لیے جھوٹ پسند نہیں، دوسرے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آج معاشرے میں کون یہ پسند کرتا ہے کہ دوسرا مسلمان اس سے بدگمانی رکھے؟ ہرگز کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس سے بدگمانی کرے، لیکن آج اپنے لیے بدگمانی پسند نہیں اور دوسروں کے بارے میں برے گمان دل میں لے کر جی رہے ہیں۔ تو یہ دو کردار ہو گئے، اپنے لیے بدگمانی پسند نہیں، دوسرے کے لیے بدگمانی کی جا رہی ہے۔ آج معاشرے میں کون یہ پسند کرتا ہے کہ اسے برے لقب سے پکارا جائے، اسے ایک گھٹیا نام دیا جائے، اسے ایک حقارت آمیز نام دے کر بلایا جائے؟ کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن دوسرا مسلمان اکثر دیکھا گیا کہ دوسروں کے ایسے عجیب عجیب نام رکھے جاتے ہیں کہ جس کو بولتے ہوئے بھی انسان شرما جائے۔ تو یہ دو کردار ہو گئے، اپنے لیے برا نام پسند نہیں، دوسروں کے لیے برا نام پسند کیا جا رہا ہے۔ آج معاشرے میں کون یہ پسند کرتا ہے کہ اس پر بہتان لگایا جائے؟ ہرگز کوئی پسند نہیں کرتا، اپنے لیے بہتان پسند نہیں، دوسرے مسلمانوں پر بلا جھجک بڑے بڑے بہتان لگائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ دو کردار ہو گئے، اپنی پسند تو یہ ہے کہ بہتان برداشت نہیں اور دوسرے مسلمانوں پر بہتان لگایا جا رہا ہے۔ آج کون مسلمان معاشرے میں ایسا ہے جو یہ پسند کرے اس سے قومیت، عصبیت اور زبان کا تانا دیا جائے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اپنے لیے پسند نہیں کہ کوئی تانا دے زبان کا، قومیت کا، عصبیت کا، کسی بھی طرح کا، لیکن دوسرے مسلمانوں کو تانے دیے جا رہے ہیں، نسب کے، خاندان کے، قومیت کے، لسانیت کے۔ تو یہ دو کردار ہو گئے، اپنے لیے ایک چیز پسند نہیں، دوسرے کے لیے پسند کی جا رہی ہے۔ تو آج معاشرے میں کون یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا پڑوسی اسے ستائے یا اس کا پڑوسی کوئی ایسا کام کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے؟ بلند آواز سے میوزک چلانا ویسے ہی حرام ہے، میوزک یا کچھ بھی، یا کوئی اور ایسی چیز جس کی آواز اتنی بلند ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچے۔ کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا پڑوسی مجھے ایسے اذیت پہنچائے۔ آج اپنے لیے تو یہ بات پسند نہیں، لیکن جب اپنے گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو گھر میں جو اسپیکر چلائے جاتے ہیں، جو ساؤنڈ سسٹم چلائے جاتے ہیں، پورا معاشرہ، پورا علاقہ پریشان ہوتا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ دو کردار ہو گئے، اپنے لیے پسند نہیں کیا ہم نے، دوسرے کے لیے پسند کر لیا۔ آج معاشرے میں کون یہ پسند کرتا ہے عزیزوں کہ کسی کے گھر سے بہتا ہوا پانی آئے اور ہمارے گھر کے آگے سے گزرے، جس سے ہمارا گھر کے سامنے کی جگہ بھی خراب ہو اور آنے والوں کے پاؤں، چپلیں، جوتے بھی خراب ہوں، جس سے سارے گھر میں مٹی اور کیچڑ پھیلے؟ کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن جب ہمارے گھر سے پانی بہتا ہے اور دوسروں کو یہ تکلیف پہنچتی ہے تو تب ٹس سے مس کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ دو کردار ہو گئے معاشرے کے۔ عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ چیز امت کو سمجھا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی، گویا کہ امت میں ایک ایسا وقت آئے گا،
اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے سے ہی سمجھا دیا کہ اس شخص کا نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، ذکر کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود ایمان کامل نہیں ہو سکتا جس کا کردار دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی وہی ہو جو اپنے لیے ہے، جس کی پسند دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی وہی ہو جو اپنے لیے ہے۔ جس مسلمان میں یہ خوبی ہوگی جو اپنے لیے پسند وہی دوسروں کے لیے پسند، یہ کامل ایمان والا ہوگا۔ اور جس میں یہ خرابی ہوگی اور جس میں یہ خامی ہوگی کہ اپنے لیے تو اچھا پسند کرے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے بری چیز پسند کرے، ایسا شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، اللہ کی راہ میں وقت لگانے کے باوجود کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ خوبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی بتائی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں دوسرے مسلمانوں سے محبت اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان رمضان رمضان